میں ہوں ڈاکٹر عمر سیف اور جیو نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ٹیلینور پریزنٹس جیو تو ایسے جیو تو ایسے کہ جذبے جوان ہوں، حوصلے چٹان ہوں، گر گئے تو اٹھنا ہے، اٹھ کر سنبھلنا ہے، مشکلوں کے بھنور سے باہر نکلنا ہے۔ جیو تو اس طرح کے کامیابی کی مثال بنو، جھوٹ کے خلاف تم مضبوط ڈھال بنو۔ رات لمبی بھی ہو تو آخر رات ہے، سانس ہے تو آس ہے اور ایک نئی صبح کی تلاش ہے۔ پرانی ہو گئی باتیں اب سیاست کی، حماقت کی، نفرت کی، کرو کوئی بات نئی اب دانش کی، حکمت کی، جدت کی۔ جیو روز ایک امید کے ساتھ، ایک نئی نوید کے ساتھ، دیکھ رہا ہے زمانہ سارا، آگے بڑھنا ہے فرض تمہارا۔ سوچتے ہو یہ سب کرو گے کیسے؟ ایک بار جیو تو ایسے۔ رب العالمین، کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنے بڑے ہیں یہ عالمین۔ ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے ہیں، اس جیسے 200 ارب نظام شمسی ہیں ہماری کہکشاں میں، ملکی وے میں، اور ایسی 400 ارب کہکشائیں ہیں اس کائنات میں، اور نہ جانے کتنی ایسی کائنات مل کر بنتی ہیں یہ عالمین، جن کا وہ رب ہے، جن سب سے وہ بڑا ہے۔ اور جب یہ رب العالمین اپنے معبود پیغمبر سے ہم کلام ہوتا ہے تو اسے کیا حکم دیتا ہے؟ اس کا پہلا حکم ہے اقرا، پڑھو، پڑھو اس قلم سے جسے تمہیں لکھنا سکھایا۔ اور جب ہمارے دین کی بنیاد ہی علم ہے تو شاید ہم اس علم کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ لیکن ہمارے آج کے مہمان حمزہ علی عباسی نے اس علم کی راہ کو چنا ہے اپنے دین کو پانے کے لیے، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر، اٹس اے گریٹ پلیٹ فارم۔ اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو ون آف مائی فرینڈس، تھوڑا شرارتی دوست ہے میرا، کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے پہلے ٹیڈ ٹاک دینے کا اتفاق ہوا تھا، سو ہی سیڈ کہ زندگی بھی کیا چیز ہے کہ when I gave the TED talk about 2 years ago، تو اس وقت I was full blown artist اور actor and he said that you were a closet mullah۔ اور اب 2 سال بعد کیا اس نے اتفاق ہے کہ now I'm a closet actor and a full blown mullah۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ جو پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اس کا تھوڑا سا ایک بیک ڈراپ ہے کہ ڈیورنگ مائی ٹین ایج آئی بیکیم این ایتھیسٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملحد اردو میں کہتے ہیں۔ کیوں ہوا تھا میں ایتھیسٹ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک چیز سمجھ لیجئے، دیر از سم تھنگ کالڈ اے ریلیجس تھاٹ۔ اور بائی دا وے آج کی ٹاک میری اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم خدا پہ بلیو کرتے ہیں، آخرت پہ بلیو کرتے ہیں۔ ریلیجس تھاٹ ایک چیز کا نام ہے جو یہ ہوتی ہے کہ خدا کا پیغام یا دین جب آتا ہے تو اس کی انسان انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس کو زندگی کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ کیسے نافذ کرنا ہے۔ جس کی چھوٹی سی مثال، آپ میں سے کئی حجاب میں بیٹھی ہیں، آپ نے نقاب کیا ہوا ہے، آپ نے نہیں کیا ہوا، تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں دین کے۔ آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ریلیجس تھاٹ کی طرف رویہ کیا ہے؟ ریلیجس تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی کام ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے کوئی فتویٰ لگا دے میرے پہ، یہ ایون علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ اب جدید دور میں ہمیں ریلیجس تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ان کے بڑے اچھے ایسیز ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے بھی پاکستان بننے کے فوراً بعد، اور یہ المیہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، سب سے پہلا آرڈر دیا تھا دا اسٹیبلشمنٹ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، لیکن بہت سارے پاکستانیوں کو معلوم نہیں ہے، جس کے
हेड उन्होंने बनाए थे अलामा मोहम्मद असद, ही वाज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो पता ये चला कि रिलीजियस थॉट के अंदर हमारे जो इंसानी काम है, बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है, इसमें बड़े फ़कीह भी हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, भी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इंसानी काम है तो पता ये चला कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल के जदीद जहन के सवालात जो आते हैं उनका जवाब नहीं दे सकते। मसलन 1.5 अरब के करीब मुसलमान है दुनिया के अंदर, और 7-7.5 अरब की आबादी का मतलब है कि तकरीबन 6 अरब गैर मुस्लिम। तो मेरी रिलीजियस थॉट मुझे बताती है कि ये 6.5 अरब लोग, जिसमें अच्छे लोग भी हैं आई एम श्योर, अबदी जहन्नम में जाएंगे, हमेशा की जहन्नम में इनको जलाया जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, अबदी जहन्नम में। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं है। यही है ना हमारे रिलीजियस थॉट जो प्रेवलेंट है। इसके अलावा बहुत सारे तबकात में, शायद आप जिन्होंने हिजाब नहीं लिया हुआ, कि आई एम सॉरी दिस इज इन आवर रिलीजन, के बालों को क़यामत के दिन अज़दहा बना के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट के घसीटा जाएगा जहन्नम में। ये हैं बातें ना। 2 रवैये हो सकते हैं, या तो मुंह मोड़ लें हम इन बातों से, या फिर हम जी शऊर लोग, शऊर रखने वाले लोग बैठ के सोचें कि यार ये बातें सही हैं या सही नहीं है, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। ये वजूहात थी कि मुझे इन सवालों के जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिले, तो मैं जवाबन मुल्हद हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई? इतने अरसे बाद जब मुझे इन सवालों के जवाबात मिले, और यकीन जाने इस्लाम से मिले, कुरान से मिले, सुन्नत से मिले, अहदीस से मिले, तो मेरे अंदर एक बड़ी शिद्दत से एहसास पैदा हुआ कि जवाबात जो मुझे मिले ये मैं शेयर करूं लोगों के साथ। अब मैंने फैसला तो कर लिया, फिर उसको थोड़ा टाइम लगा। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। फाइनली फिर ये टाइम है, मैंने ऐलान किया कि भाई मैं अब ये जवाबात से, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मुल्ला बनाऊँ, ना मैं स्कॉलर बनाऊँ, मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ जो ये जवाब शेयर करना चाहता है ना लोगों के साथ। आप यकीन जाने, मैंने वो एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, अगर आपको याद हो, और उसके बाद मैंने अभी तक बनाई नहीं, 2 महीने हो गए। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो जानने वाले मजहबी हलके हैं उनके अंदर ये जवाबात जब शेयर करता हूँ तो हर चीज़ मुझे रिस्पॉन्स ही मिलता है, यार ये बहुत सेंसिटिव बात है, अच्छा भी ये बात, ये भी बहुत सेंसिटिव बात है, अच्छा यार ये मैं बात लोगों से शेयर कर लूँ, ये भी बहुत सेंसिटिव बात है। यानी कि हमारा एक माशरा, ख़ास तौर पे मुसलमान जो पाकिस्तानी है, यहाँ पे एक ऐसी इन्वायरमेंट बन चुकी है कि खुदा के बारे में, दीन के बारे में, मज़हब के बारे में आप कोई अगर बात करना चाहते हैं, कोई अपनी फाइंडिंग शेयर करना चाहते हैं, कोई जवाब शेयर करना चाहते हैं, तो माहौल ये बना दिया गया है कि आप इतना डर के बैठ जाते हैं कि आपके मुंह से चूं नहीं निकलती। और मुझे भी ये बताया गया, तो फिर मैं सोचा इसकी वजह क्या है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आवाज़ मेरी जाए लोगों तक, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो सोचें ज़रा इस बारे में कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम ये है, बदकिस्मती से, कि हमारे मुसलमानों में, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में, और उससे भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, खुदा से मुतल्लिक, दीन से मुतल्लिक ताल्लुक़ को इल्मी और अक्ली नहीं बल्कि जज्बाती बना दिया गया। 2 नकाइस हैं, अगर मेरे मुल्क के मुसलमान मेरी बात सुन लें तो बड़ा अच्छा होगा इस प्लेटफॉर्म से। एक ट्रेडिशनलिज्म है, अकरबा परवरी कहते हैं उसको उर्दू में, कि हमारे बड़े गलत कैसे हो सकते हैं। यानी कि हमें ये दीन में बताया है कि वाहिद इंसान जिससे दीन के मामले में इख्तलाफ नहीं कर सकते वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, पैगम्बर हैं, डायरेक्ट खुदा उनको हिदायत दे रहा है। उसके अलावा जितने इंसान हैं वो गलती भी कर सकते हैं, कोताही भी हो सकती है, लेकिन बेशतर इल्मी और अकली मामला दीन के बारे में रद्द इसलिए कर दिए जाते हैं अकरबा परवरी, कि हमारे बड़े गलत नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ यही जज्बाती एस्पेक्ट, कि इल्म और अकल को माजूल करके दीन और खुदा से ताल्लुक आपका इमोशनल होना चाहिए, पैशनेट, इश्क पे बेस्ड। पैशन, इमोशन, इश्क बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये पैशन, इमोशन, इश्क अकल को मफलूज करके आप उसको तरजीह देंगे, तो मैं अर्ज़ आपसे ये कर रहा हूँ, खुदा के यहाँ ये एक जुर्म है। दैट्स माई पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, कि ये खुदा के यहाँ जुर्म है
کہ جب خدا کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی بات لائی جائے تو آپ بجائے کہ دیانتداری سے اس کو سنیں، علمی اور عقلی بنیاد پہ اس کو جانچیں، سمجھ آتی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی رد کریں، لیکن محض اس بات پہ رد کر دینا اس کو یا سننے کے لیے تیار نہ ہونا کہ ہمارے بڑے غلط کیسے ہو سکتے ہیں، یا آپ کی جذباتی کسی کانسیپٹ سے فیلیشن ہے اور آپ اندھے ہو چکے ہیں اس میں اور اس کے لیے آپ سننے کے لیے تیار نہیں، خدا کے یہاں جرم ہے۔ اس کی چند میں مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ رویہ خدا کے میسج کے متعلق ایک جرم ہے۔ کسی نے سورہ لہب پڑھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب؟ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ اس لیے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو مکے پہ حملہ آور ہونے لگی، کیا میرے یقین کرو گے؟ تو آگے سے ساروں نے جواب دیا کہ بالکل، آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا، یو بین اے ویری آنیسٹ مین اینڈ ویل بلیو یو۔ He said کہ then will you believe me کہ there is a God؟ اور ایک بہت بڑا دن آنے والا جواب دے گا جب سب انسان اس کے سامنے پیش ہوں گے، and there is only one God۔ سب سے پہلے ایک شخص تھا ابو لہب، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ who are you to tell us کہ our ancestors were wrong؟ اس کے اوپر یہ صورت آئی کہ خدا نے کہا کہ curse be on two hands of ابو لہب۔ اقربا پروری تھی۔ مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا؟ اقربا پروری، کہ اپنی عقل کو معزول کر کے انہوں نے کہا نہیں یہی بت ہیں، ہم انہی کی پوجا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اینسسٹرز کرتے تھے۔ یہی تھا نا جرم۔ بنی اسرائیل کا کیا جرم ہے جو یہود ہیں ہمارے دنیا کے اندر؟ عقلی اور علمی بنیاد کو وہ سائڈ پہ رکھ کے جذبات اور اقربا پروری کی بنیاد پہ حق کو جھٹلا رہے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور لیٹ می فائنل تھاٹس، لیٹ می اشور یو، یہی مسئلہ جو خدا کے ہاں جرم ٹھہرا آج ہماری مسلم امت کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ گوگل پہ اس حدیث کو دیکھ لیں، مسلم میں اور صحیح حدیث ہے۔ I'm not at the ذاکر نائک level right now to quote you chapter number this, verse number this. Someday I hope I would be. But بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت will follow those before you، یعنی کہ صحابہ سے کہا، ابن سعید سے روایت ہے کہ you will follow the ways of those ummats before you۔ تو آگے سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ do you mean the Christians and the Jews؟ تو انہوں نے فرمایا who else؟ کہ جس طرح انہوں نے ٹریڈیشنلزم، اقربا پروری سے مغلوب ہو کے، جذباتیات سے مغلوب ہو کے خدا کے بارے میں ہر بات کو یا تو جھٹلا دیا یا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہی عالم آج آخری زمانے میں، آئی بلیو دس از آخر الزمان، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، شاید دنیا پر 200-400 سال ہی بچ گئے جو ہماری حرکتیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بھی اس وقت ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے۔ ہمارے سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ ان دو کینسرز میں کہتا ہوں ان کا شکار ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، یہ بات کر دی وہ ٹھوک دے گا، یہ بات کر دی وہ مار دے گا۔ میں یقین جانے اب جو کر رہا ہوں زندگی میں مان چکا ہوں یہ کہ شاید میری لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ نہیں ہوگی، اور میں بتایا بھی یہ جاتا ہے، لیکن یہ رویہ اگر چینج کرنے میں 1% بھی اپنا شیئر دے سکا تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں میری نجات کا یہ باعث بنے۔ سو ریکویسٹ تھرو دس پلیٹ فارم ٹو آل دا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں، اقربا پروری اور جذبات سے اپنے آپ کو بالا تر کریں۔ خدا کی ڈیمانڈ ہی آپ سے یہی ہے۔ خدا نے تو، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ K2 کا پہاڑ کھود کے لے آئے میرے لیے۔ اپنے علم کا تزکیہ کریں۔ نفس کے تزکیے کا سب سے پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ علم کا تزکیہ کریں، اور جو خدا کے بارے میں بات کریں انکلوڈنگ می، میرے جیسا ایک ادنا سا طالب علم، اس کو علم کی بنیاد پہ دیکھیں، عقل کی بنیاد پہ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جذبات اور پیشن آئیں۔ اگر جذبات، پیشن اور ٹریڈیشنلزم پہلے آیا اور علم اور عقل مفلوج ہوگی تو یقین جانے خدا کے ہاں یہ جرم ٹھہرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن، سنت اور حدیث بھری پڑی ہیں اس بات سے۔ تھینک یو سو مچ۔ واو حمزہ، یو سچ اے یوتھ آئیکن، دیٹس ہاؤ آئی ہیو نون یو۔ میں ٹی وی تو کم دیکھتا ہوں، انٹرنیٹ پہ زیادہ ویڈیوز اور چیزیں دیکھتا ہوں، اور وہیں پہ مجھے آپ کا تعارف ہوا۔ اینڈ یو آلویز انسپائرڈ دا یوتھ ٹو ڈو مور، بی مور، ٹو اچیو مور۔ دس از کمینڈیبل۔ اور اب آپ نے جو رستہ چنا ہے یہ مشکل بھی ہے، دشوار بھی ہے، لیکن لوگوں کو سوچنے پہ بھی مجبور کرے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ
آپ جب یہ سب کہہ رہے تھے میں ادھر بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی فائن بیلنس تو ہے بٹوین عقل کہاں تک جا سکتی ہے اور پھر فیتھ کہاں سے ٹیک اوور کرتا ہے. تو ہیو یو آلسو کم اکراس سچ مومنٹس ویئر ایونچولی یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ لیپ آف فیتھ؟ دیکھیں قرآن میں جو ہمیں کہا گیا، جو تقاضا کیا گیا انسان سے، وہ ہے ایمان بالغیب، کہ بن دیکھے آپ نے ایمان لانا ہے، لیکن بن سوچے سمجھے نہیں لانا. پہلے آپ کے ایمان لانے کا سب سے بڑا جو پری ریکوزٹ ہے وہ آپ کا عقل اور شعور ہے. قرآن از فلڈ، قرآن کا مقدمہ ہی عقلی ہے. قرآن نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جذبات کی بیس پہ ایمان لائیں. قرآن نے آپ سے کبھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ عشق کی بیس پہ ایمان لائیں. آپ سب کے پاس قرآن ہے، آپ پڑھیں جا کے، اس کے تو ہر صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ کیا تم سمجھتے نہیں؟ ڈو یو ناٹ انڈرسٹینڈ؟ ڈو یو ناٹ سی؟ سو ایمان بالغیب کی بنیاد ہیز ٹو بی عقلی اور علمی. اور جب عقلی اور علمی طور پہ آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ بات ٹھیک ہے، تو دین پیشن فالوز، دین عشق فالوز، دین وٹ ایور جذبات فالو. لیکن میرا بھی تو پیشن ہی ہے نا کہ اچھا خاصا میں بشرا پہ سٹنگ دیر، کس کو برا لگتا ہے میں اچھا خاصا اداکار تھا، ڈرامے شرامے کہہ رہا تھا، بڑا مزہ آتا ہے when you're famous. تو مائی پیشن از ڈرائیونگ می کہ جو آنسرز مجھے ملے وہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بٹ وہ پیشن سے پہلے علمی اور عقلی استدلال تھا جس کی بیس پہ میں نے ایمان بالغیب کیا. یعنی کہ پہاڑ کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے تو عقلی استدلال ہے نا کہ آگ ہوگی وہاں پہ. تو دیٹس دا سیم تھنگ جو خدا آپ سے چاہتا ہے. اور اگر وہیں پہ آپ فیل ہو جائیں گے تو آگے پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی، پوچھیں گے. ایکسلنٹ. ویل آئی ہوپ کہ قیامت کا دن ہم سب کے لیے آسان ہوگا، اور آپ کا یہ پیغام ہماری یوتھ کے لیے جو آئی ایم شیور اس ایک فارمیٹیو اسٹیج سے خود بھی گزر رہے ہیں اور یہ تمام سوالات پوچھ رہے ہیں. ایک تو سوال پوچھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سوچنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، جس کو فولکلوئر کہتے ہیں. اس سے اپنے رستے بند کر لینے دین کے سمجھ کے. ضروری نہیں ہے، سوری ٹو کٹ یو آف، ضروری نہیں ہے، فرض اونلی چوائس. فرض بالکل آئی اس ایگری. کے علاوہ جہالت ہے. بالکل صرف سوچنا، سمجھنا، عقل استعمال کرنا، شعور استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ اندھیرا ہے، جہالت ہے اور تباہی ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا کے اندر بھی. اور اسی لیے ہم آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں جیو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو حمزہ. بہت شکریہ، تھینک یو. واک آف دی اسٹیج ٹو